عزیزان من آپ کو آپ کے بھائی عادل راجہ کا سلام پہنچے. میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. سولجر سپیکس کے اوپر آج 24 جنوری 2026 ہے اور خوشخبریاں آ رہی ہیں. اور خوشخبریاں ہمیں یہ امید دلاتی ہیں کہ سدا بادشاہی سونے رب کی ہے. اگر یزیدوں کا ہی بس چلتا تو پھر دنیا جو ہے وہ نہ اس طرح چل رہی ہوتی. امید ٹوٹ جاتی اور امید کے اوپر دنیا قائم ہے. خبر تو جو میں نے آپ کو دینی ہے، میں نے آپ کو بتانا ہے کہ مجھے صدر ٹرمپ کے کیمپ سے یا وائٹ ہاؤس کی طرف سے کچھ انفارمیشن پرووائڈ کی گئی ہے جو میں نے ویریفائی کی ہے کہ وائٹ ہاؤس کی طرف سے ہی پرووائڈ کی جا رہی ہے. سرکمسٹینشل ایویڈنس بھی آپ کے پاس موجود ہے کہ غزہ فورسز کے بارے میں ڈپلائمنٹ میں نے آپ کو 25 ستمبر 2025 کو بتائی تھی اور آج وہ جا کے ثابت ہو گئی ہے ساری چیزیں. اور میں اس کے اوپر مسلسل رپورٹنگ کرتا چلا آ رہا ہوں اور وہ بھی انہی سورسز نے دی تھی وائٹ ہاؤس کے اندر جو یہ خبر دینا چاہ رہے ہیں. اور عمران خان سے متعلق خبر ہے اور اسرائیل کے مطالبہ جو عاصم منیر مستری سے کیا جا رہا ہے یا عاصم یزید سے کیا جا رہا ہے اس کے بارے میں بھی خبر ہے. لیکن خوشخبری سے شروع کرتے ہیں. آج ویسٹ منسٹر کورٹ کے اندر جو ہے وہ باقاعدہ طور کے اوپر آج حاضری ہوئی اور حاضری جو ہے وہ ان 3 لوگوں کی ہوئی جن کو میرے اوپر حملے کے الزام میں گرفتار کیا گیا ہے. اور ان کی جو حاضری ہوئی ہے اس کے اوپر مسلسل بہت سے لوگ رپورٹ کر رہے ہیں. لیکن رائٹرز نے جو رپورٹ کی ہے اور کورٹ کے اندر سے جو مجھے بتایا گیا ہے، مرتضی علی شاہ ہے جیو کی رپورٹر، انہوں نے مجھے بتایا، رائٹرز نے اس کے اوپر سٹوری کی ہے. انہوں نے کہا کہ جناب یہ 3 لوگ جو اس وقت پکڑے گئے ہیں یہ صرف میرے اوپر حملہ میں انوالو تھے. شہزاد اکبر پہ جو حملہ جس بندے نے ان کو مکے مارے تھے وہ بندہ ابھی تک پکڑا نہیں گیا. ایک بندہ ان 3 میں سے جن کو آج چارج کیا گیا ہے، 2 میرے اوپر حملے میں براہ راست انوالو ہے لیکن یہ ایک ہی گروپ تھا. تیسرا شہزاد اکبر کے گھر لے کے گیا تھا، پستول لے کے گیا تھا، غالباً گولیاں بھی چلائی گئی ہیں 3 گولیاں اور گھر کو آگ لگانے کی کوشش کی گئی ہے. وہ 5 فٹ کا کوئی گٹھا سا بندہ تھا اور وہ نعرے مارتے ہوئے، پکے گینگسٹرز جو ہوتے ہیں نا جی، انڈر ورلڈ کے جو کرمنلز ہوتے ہیں یہاں پہ، گینگ لینڈ جو ہے اس کے اوپر میں جو طارق صاحب کو کہہ رہا ہوں ذرا آئیں ہمارے ساتھ گفتگو کریں 1-2 دن کے اندر. گینگ لینڈ کے کرمنلز کی طرح نعرے مارتے ہوئے آئے ہیں لیکن تینوں کو چارج کر دیا گیا پھر بھی. لیکن یہ ایک واٹس ایپ گروپ میں مرتضی صاحب نے، جناب مرتضی علی شاہ نے مجھے بتایا، میں نے اس کو ٹویٹ بھی کیا کہ واٹس ایپ گروپ کے اندر یہ پلاننگ چل رہی تھی اور اس کا جو ماسٹر مائنڈ ہے پلاننگ کا وہ ابھی تک پولیس کی حراست میں ہے لیکن اس کو چارج نہیں کیا گیا اور وہ پیچھے کسی اور کو کچھ بتا رہا تھا. وہ پیچھے کوئی اور کون ہے وہ آپ کو بھی پتا ہے. یہ جو نام معلوم ہے ان کو، یہ سب کو معلوم ہے. یہ جو دہشت گردی ہے اس کے پیچھے وردی ہے. یہ آپ کہتے ہیں نا، یہ نعرہ لگایا جاتا نا، یہ تو فوج کی ڈارلنگ بھی نعرہ لگاتی ہیں، مریم صفدر یا مریم نواز. اب تو صفدر بیچارہ کتنے رہ گیا، لیکن مریم نواز بھی تو یہ نعرہ لگاتی تھی نا. اور آج جو نعرہ لگ رہا ہے تو حقیقت تو بن ہی گیا، لیکن وہ اور بات ہے کہ انہوں نے اپنا سودا کر لیا، they made a deal with the devil. لیکن وہ حکومت تو کر رہے ہیں لیکن آگے وہ کیا ہوگا وہ بات تو نہیں ہے. لیکن اصل کہانی یہاں پہ بہت واضح ہے اور کہانی یہ ہے کہ جناب پیچھے کھاتا کچھ اور چل رہا ہے. ماسٹر مائنڈ ابھی تک چارج نہیں ہوا ہے لیکن پکڑا گیا ہے. اور ایک بندہ غائب ہو گیا یو کے. میری ذاتی اطلاعات کے مطابق یو کے ہائی کمیشن میں 4تھے فلور کے اوپر ایک نیا افسر آیا ہے، وہ کسی کو مل نہیں رہا. ہر کوئی حیران پریشان ہے کہ یار وہ کدھر گیا ہے. جو پرانا افسر بیٹھا ہوا ہے آئی ایس آئی والا، وہ کہہ رہا ہے میرا کوئی تعلق نہیں، اللہ دا واسطہ ہے میرا کوئی تعلق نہیں ہے. اور جو نیا ڈرٹی ہیری نے اپنا جو ہے خاص پتر بنا کے بھیجا ہے، ٹھیک ہے، وہ پتر غائب ہے، وہ کسی کو مل ہی نہیں رہا سرے سے ابھی. تو اب کیا وہ ڈنکی لگا کے لوگ برطانیہ آتے ہیں اور بتاتے ہیں بڑے بڑے ٹارزنز ہیں، کیا وہ ڈنکی لگا کے واپس جائیں گے پاکستان؟ دیکھتے ہیں، پتہ چلے گا. ڈیولپنگ سٹوری ہے اور انٹرنیشنل میڈیا اب اس کو رپورٹ کر رہا ہے. رائٹرز کو میں نے کوٹ کیا، اس سے پہلے گارڈین یہ سٹوری کر چکا ہے. آف کورس اب سٹوری تو کرنی پڑے گی. اور یہ تینوں گورے نہیں تھے جو وائٹ مین کہہ رہے تھے، 2 گورے تھے اور ایک کالا ہے اور باقی پورا کا پورا گینگ ہے. 7 بندے اس کے علاوہ بھی ہیں اور گینگ آپریٹ پیچھے سے ہو رہا تھا. ان کا ہمارے ساتھ کیا لینا دینا بھائی؟ اور مان بھی گئے ہیں، اعتراف جرم بھی کر چکے ہیں. اور یہ کہانی ابھی آگے جانے والی ہے کیونکہ بہت سی چیزیں کھلنے والی ہیں. ویوز ود ان ویوز. اچھا آ جائیں ابھی عمران خان، صدر ٹرمپ کے کیمپ کیا کہتا ہے جناب. وہ کل سے انہوں نے رولا مچایا ہوا ہے ان لفافوں نے، پاکستان کے لفافیوں نے. یار کتنی کوئی پاکستان کے جو انٹلیکچوئلز ہیں ان کو دبا کے بند کیا جا رہا ہے اور آگے لفافی کھڑے کیے جا رہے ہیں.
थर्ड रेटेड किस्म के लफाफी। कुछ लोग सूडो इंटेलेक्चुअल्स बने हुए हैं, ठीक है, और कुछ लोग वाकई जो है हमेशा लफाफी हैं, आगे खड़े हो रहे हैं, ट्वीटों के भी पैसे लेते हैं कि ये पाकिस्तान जो है वो इतनी तरक्की कर गया है कि चांद से ऊपर पहुंच गया है, मार्स की तरफ जा रहा है एलन मस्क की नई स्टारशिप के अंदर। यार इतनी बोंगियां मारते हैं ये लोग, उनको बैठाया जा रहा है, उनसे बातें करवाई जा रही हैं, लेकिन हकीकत ग्राउंड के ऊपर क्या बातें करवाई जा रही हैं कि सदर ट्रंप ने जो है वो देखा अपने मुलाजम को, फार्म संताली के अर्दली को, और कहा मेरा फेवरेट फील्ड मार्शल कहाँ है। ओ माय गॉड, मैं सदके में वारी किथू आई सवारी, अंसार बासी साहब, होए 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 होए, लानत आपके ऊपर और आपकी दाढ़ी के ऊपर वैसे, लेकिन बहरहाल वो तो पूरी कौम ही भेजती है, सिर्फ मेरे भेजने से क्या होता है, आप लोगों के, आप सब लोगों के ऊपर लानत हो। ये मेरी इसी तरह की बातें हैं जो चुभती हैं आप लोगों को, इसलिए आप कहते हैं नहीं ये पता नहीं कहां से सहाफी बन गया। ये हकीकत है, अभी आप बर्दाश्त करें, पास कर या बर्दाश्त कर, हूं थोड़ा परा इधर ही है, फिक्र ना करो तुसी, पूरी आपने टिल का जोर लगा लिया है। अगली कहानी में पीटीआई वालों से बात करता हूँ अगले वीलॉग के अंदर, मैं जरा हिसाब किताब कुछ क्लियर करना चाहता हूँ, पीटीआई वालों के साथ भी बहुत से मामला आता है, लेकिन चले इस वक्त तो मैं जरा इन लफाफी बरादरी से बात कर लूँ, ठीक है। कुछ लोग पाकिस्तान में बैठे, उनकी मजबूरी जरूर है जो, लेकिन वो कुछ लोग ऐसे हैं जो आपको बहाने बना रहे हैं। ईमान मजारी को सजा एक ट्वीट के ऊपर दी गई है, और हादी अली चट्टा को सजा उनके मियां बीवी को दी गई है, उसके ऊपर भी बहाने बना रहे हैं। उन बगैरतों की बात कर रहा हूं, लाना तो आप लोगों के ऊपर, खले खाओ सारे दे सारे, ठीक है। अच्छा आगे चलते हैं, मूविंग फॉरवर्ड। व्हाइट हाउस कहता है जनाब कि ये जो ड्रामा पाकिस्तानी मीडिया ने किया है टोटल बकवास है, क्योंकि जाने से पहले ये तय हो गया था, और मैंने कंफर्म किया है, मैंने कॉल करके कंफर्म करके मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। और मैं फिर आपके सामने कुछ एविडेंस मजीद भी रखने जा रहा हूं। एक तो सिर्फ मेरी बात पे मत जाए ना आप, पाकिस्तान का किरदार सिर्फ और सिर्फ क्या है यहाँ पे, वो किराए के डॉलर के ऊपर, किराए के फौजी के ऊपर है, गजा के अंदर, इसराइल के अंदर, उसके ऊपर भी शर्त उन्होंने लगा दिया। उन्होंने कहा जी सदर ट्रंप के मिन्नत और तरला किया गया है सदर ट्रंप का, आसिम मुनीर का, कि एक तस्वीर खिंचवा लो मेरे साथ। शहबाज को तो साथ बिठाना था, बाकियों को भी साथ बिठाया हुआ था, जिसको मिडिल ईस्ट आए कहता है कि जनाब उन्होंने हर किसी को, जो जेमी क्रॉबन कहता है कि गैंग ऑफ रोग्स हैं, कोई वो मिडिल ईस्ट आए में बड़े बड़े लोग कह रहे हैं जनाब कि ये तो इसने हर किस्म के बदमाश और कुत्तों को, अपने कुत्ते को भी बुलाया हुआ था। तो मैंने पूछा कुत्ता जो है वो कौन था, आसिम मुनीर की बात कर रहे हैं या शहबाज की बात कर रहे हैं? सवाल तो पूछा जा सकता है जी, इसमें कोई इतनी बड़ी बात तो नहीं है, बुरा नहीं मानना चाहिए, लेकिन मान जाते हैं ना जी, क्या करें, चाचू हमारे बुरा मान जाते हैं। लेकिन ये 100% कंफर्म मैं आपको बात बता रहा हूँ, वेरीफाई करने के बाद बात बता रहा हूँ, और खुद कि व्हाइट हाउस से मुझे जो पैगाम दिया गया है वो, और लोग कह रहे हैं केंज तो मैं साबित कर दूंगा, नंबर दे दूंगा, सब कुछ, इट इज ऑल रिकॉर्डेड, ठीक है। मुझे जो सदर ट्रंप के कैंप से, व्हाइट हाउस से पैगाम दिया गया है कि यार इसके काम करवाना है ना, नौकरी करानी है, मुलाजमत करानी है। और सदर ट्रंप जेट लैग बैठा हुआ था, इसने कहा वो बैठा हुआ है आपका फेवरेट फील्ड मार्शल, तो सदर ट्रंप हर किसी को इसी तरह देखता है और एक्नॉलेज करता है। उसने एक्नॉलेज कर लिया कि अच्छा वो बैठा है, वो बैठा है मेरा कुत्ता, नौकर, जो भी उसने सोचा। ये मैं सिर्फ मेटाफोरिकली बात कर रहा हूँ, क्योंकि इसके ऊपर जो है बाकायदा तौर के ऊपर मुसलसल बातचीत की जा रही है, बल्कि मैं ये आपको थोड़ा सा कोट करके दिखा भी दूं, क्योंकि ये ना होना ये बाकी जो इनके बावले जो हैं वो नाराज हो जाते हैं। तो ये जो मैं मिडिल ईस्ट आय की बात कर रहा हूँ, ये जो है बोर्ड ऑफ पीस के ऊपर जो बातचीत की जा रही है, वो आप देखिए, ये मिडिल ईस्ट आय इसके ऊपर क्या कहता है, ये आप देख लीजिए। डेविड हर्स्ट बहुत बड़ा नाम है यार, कोई छोटा मोटा नाम नहीं है। डेविड हर्स्ट ने कहा है जनाब कि बोर्ड ऑफ पीस, ट्रंप इज रनिंग गाजा एंड द वर्ल्ड लाइक अ माफिया बॉस, एन ओपिनियन बाय डेविड हर्स्ट, एडिटर इन चीफ मिडिल ईस्ट आय। भाई ये कोई निका मिका बंदा नहीं है। उसने शुरू के अंदर क्या बात की, मैं सिर्फ उसको कोट करके ये बात करूं, वो क्या कहता है? Everyone and his dog appears to have been invited on Donald Trump's board of peace. डेविड हर्स्ट कहते हैं हर कोई बशमूल उसके कुत्ते के उसको बुलाया गया था ट्रंप के बोर्ड ऑफ पीस के ऊपर, विद काइंड कर्टसी ऑफ मिडिल ईस्ट आय। और मैंने इसके ऊपर सिर्फ कमेंट ये लिखा कि ये जो आप ट्रंप के कुत्ते का रेफरेंस दे रहे हैं, ये क्या पाकिस्तान की लीडरशिप, पाकिस्तानी लीडरशिप को आप कह रहे हैं? खासतौर के ऊपर आर्मी चीफ आसिम मुनीर और उसके कठपुतली वजीर आजम शहबाज शरीफ की आप बात कर रहे हैं? ये रेफरेंस है, मैं जरा क्लैरिफाई कर दूं, लोग जरा कंफ्यूज हो जाते हैं। कंफ्यूजन जो है वो अच्छी चीज नहीं है, क्लैरिटी कर देनी चाहिए मौके के वक्त ऊपर। तो इसको बेस करते हुए ये सेंटिमेंट कहा गया, मुझे एक तो कहा गया कि यार आप सदर ट्रंप के ऊपर जो है वो हाथ होला रखें, ठीक है। मैंने कहा जी मैं तो वही बात कर रही हूँ, पूरी दुनिया बात कर रही है
کہتے ہیں ان کو فرق تو کوئی نہیں پڑتا, آپ جو مرضی بولتے رہو, لیکن اصل کہانی بھی تو آپ کو پتا ہونی چاہیے. ٹھیک ہے, کل کافی منج ہم نے لگا دیا, ابھی دوسری سائڈ کی سٹوری جب آپ کو آتی ہے اور ویریفائڈ سورس سے آتی ہے تو آپ کو بتانی چاہیے. اور دوسری سائڈ کی سٹوری یہ ہے کہ جناب وہ کہتے ہیں کہ اس نے دل کا زور لگا لیا. پہلے سعودی عرب جس طرح جا کے محمد بن سلمان سے یا رائل فیملی سے ملنے کی آصف منیر نے پوری کوشش کر لی, اس کو لفٹ نہیں ملی. صدر ٹرمپ کے ساتھ ایک تصویر کھنچوانے کے لیے شہباز تو باقی انہوں نے کھڑے کیے تھے نا, ایوری باڈی اینڈ ہز ڈاگ کے ساتھ کھڑا کیا ہوا تھا, ڈیوڈ ہرسٹ جو کہہ رہے ہیں ان کو کوٹ کر رہا ہوں. تو شہباز نے سائن کر کے چمی ہونے کی کوشش کی, اس نے کہا اچھا ٹھیک ہے اوکے اوکے, جیٹ لاگ تھا, انہوں نے کہا یار جا کام کر. اور اس کے بعد وہ گیا, اس نے میٹنگز کی ہیں صدر ٹرمپ نے پرائیویٹ, جنرل سی سی سے میٹنگ کی ہے, آصف منیر کی میٹنگ کی ریکویسٹ پہ کہا جا کام کر آگے لگ, نہیں میٹنگ کی. کیوں؟ کیونکہ صدر ٹرمپ کو اس کہا جا رہا ہے ان کی طرف سے, ان کے کیمپ کے, ان کا کیمپ کا موقف ہے, وائٹ ہاؤس کا موقف ہے, ان کے کیمپ کا موقف ہے کہ جی وہ آصف منیر کو ایک عام لینتھ رکھنا چاہتے ہیں, کیونکہ وہ کوئی اتنا جو ہے نہ تو اہم ہے, ان کو وہم ہے کہ یہ اہم ہے. ٹھیک ہے, نمبر ایک. نمبر دو, اس کے ساتھ ایسوسیٹ کر کے جو پاکستانی ڈائسپرا ہے اس میں ایک نیگیٹو ظاہری بات ہے کہ پبلسٹی ملتی ہے, جو کہ انہوں نے نوٹ کی ہے. اس وجہ سے پاکستانی ڈائسپرا کو خاص طور کے اوپر ہمارے اوپر یہ حملے جو کروائے جا رہے ہیں, خوشخبری جو آپ کو بتائی ہے, جان سے مارنا چاہتے ہیں, یہ فیڈ بیک ڈائسپرا کی فیڈ بیک ہے, اوورسیز پاکستانی کی فیڈ بیک ہے, یہ میٹر کرتی ہے. اس لیے وہ کہتے ہیں کہ یہ کتے سے کام کروانا ہے, جو آپ کا پالتو کتا شتا ہوتا ہے, وفادار کتا ہوتا ہے, دو ملاتا ہے, اس کو آپ ہڈی ڈالتے ہو, وہ کام کرتا ہے. ٹھیک ہے, تو واچ ڈاگز کی بات کر رہے ہیں, یہ ان کا واچ ڈاگز کا فنکشن ہوتا ہے. ایز اے واچ ڈاگ جو ہے وہ میڈیا واچ ڈاگز کی بات نہیں کر رہا, ایکچوئل جو ہوتے ہیں اٹیک ڈاگز, سوری اٹیک ڈاگز از دا رائٹ ٹرم, سوری فار یوزنگ دا رانگ ٹرمنالوجی. اٹیک ڈاگ کا کام کروانا ہے تو کام کرواؤ, اس سے اور سائڈ پہ کرو اس کو ضرورت سے زیادہ جو ہے وہ سر پہ چڑھانے کی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ بیڈ پریس ملتا ہے, بیڈ پبلسٹی ملتی ہے, اوورسیز پاکستانی بولتے ہیں, اور اسی لیے ڈیسپریٹ ہے. مجھے شہزاد اکبر کو, ڈاکٹر معید پیرزادہ کو زبردستی ڈنڈا ڈولی, شاہین صبائی صاحب کو, کرنل اکبر کو ڈنڈا ڈولی کر کے چپ کرانے کے لیے, اس لیے یہ ڈیسپریٹ ہے. کیوں ڈیسپریٹ ہے؟ اس لیے ڈیسپریٹ ہے کیونکہ یہ بیڈ پریس جتنا بھی ہے, اور یہ جو صاحب ہیں جو مجھے وائٹ ہاؤس سے فون کر رہے کہ جو صدر ٹرمپ کے کیمپ میں ہیں, وہ پاکستانی اوریجن کے پاکستانی ہیں. ٹھیک ہے, ان کا تعلق پاکستان سے ہے, پاکستان سمجھتے ہیں, ان کے ٹرمپ کے کیمپ میں ان کو صدر ٹرمپ کو بتاتے ہیں کہ دس از, اور آصف منیر بڑے چنگے طریقے سے جانتا ہے, پوری کوشش انہوں نے ٹل کا زور لگایا $60 کے علاوہ بھی کہ جناب ملاقات کروا دو, کوئی ایک تصویر صرف کھنچوا دو. نے کہا نہیں. وہ دوسرا کہتے ہیں کہ جنرل سی سی ملا, جنرل سی سی نے کہا ہے کہ یار آپ یہاں پہ یہ اپنا, اگر نتن یاہو بند نہیں کرے گا غزہ کے اندر جو وہ کر رہا ہے, اور ون سائیڈڈ آپ ہماری ڈپلائمنٹ کروا دیں گے, تو ہم تو اپنے ملک جو جان جوگے بھی نہیں رہیں گے. جو فرینکنس کے اندر بات چیت ہے, انہوں نے کہا بہت سیریس کنسرنز ہیں ہمارے, ٹرکی نے بھی کہا. تو صدر ٹرمپ نے کہا کہ نہیں, میں انشور کروں گا کہ یہ یہاں سے نکلیں اور پھر میں ان کو بھیجوں گا. تو پھر وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ فیئر ڈیل چاہتے ہیں صدر ٹرمپ, انٹرنیشنل ارینجمنٹ اور ایگریمنٹ چاہتے ہیں صدر ٹرمپ. ایران کے اوپر بھی میں نے بات چیت کی, وہ میں علیحدہ آپ کو بتاؤں گا کہ کیا گیم چل رہی ہے, وہ بالکل علیحدہ ہے. لیکن یہاں پہ آصف منیر, وہ کہہ رہے ہیں آصف منیر از جسٹ ہی از اے نو باڈی. ڈیوڈ ہرسٹ نے بھی جو بات کی ہے اس میں پاکستان کا ذکر ہی کوئی نہیں کیا, کیونکہ پاکستان کے لوگ کہتے ہیں نو باڈی. انڈیا کے حواسوں پہ ضرور سوار ہے آصف منیر, لیکن اس کی اوقات ٹوٹل کچھ بھی نہیں ہے. ایک کرائے کے ڈالری جو مرسنری ہوتا ہے, اس سے زیادہ اس کی اوقات سرے سے ہے نہیں. تو آپ کے حواسوں پہ تو خیر سوار ہونا بنتا بھی ہے انڈینز کے, کیونکہ وہ نیکسٹ ڈور ہے, اور اس کا پلان جو ہے اس کو استعمال ایز اے اٹیک ڈاگ انڈیا کے خلاف بھی کیا جا رہا ہے, کیونکہ انڈیا جو ہے وہ اپنے لیے نئی مارکیٹس ڈھونڈنا شروع ہو گیا ہے. تو وہ تو اپنی جگہ کے اوپر موجود ہے, لیکن دوسرا ان کے کیمپ کی طرف سے کیا گیا کہ یار یہ اگر آئے گا فوج لے کے, تو یہ اسرائیل کو قبول کرنے کی, ابراہم ایکارڈ جوائن کرنے کی گارنٹی دے کے آئے گا. یہ اسرائیلیز ڈیمانڈ کر رہے ہیں, which we think is a fair demand if they want to make dollars out of it. اب دیکھیں, ظاہری بات ہے, بات تو سمجھ آتی ہے کہ یہ ان کی ڈیمانڈ ہے. اور تیسری انہوں نے بات کی, میں نے کہا جی آپ نے اس کو سر کے اوپر چڑھایا ہوا, آپ اس کو سپورٹ کریں, یہ تو مت بولے نا, خودو تو فکس نہ کریں نا, برائے مہربانی. ٹھیک ہے, ایک طرف دھمکی بھی دے رہے ہیں, دوسری طرف یہ بات بھی کر رہے ہیں کہ جناب نہیں, یہ اس کو لفٹ بھی کرا رہے ہیں, اس کو گودی بٹھایا ہوا بھی ہے, فیورٹ فیلڈ مارشل بھی بول چھڑیا ہے. کہتے کام کٹا ہوتا ہے, ایک دفعہ گل کر لی یار, بس نا اگے لا چھوڑے. اس طرح روزانہ کے حساب سے اگر صدر ٹرمپ کی باتوں کے اوپر آپ جانے لگ جائیں تو وہ تو پتہ نہیں کتنے صبح سے شام تک کوئی 100-150 بلوپرز جو ہے وہ چلتے ہیں. تو پھر آپ کیا کریں گے؟
لیکن اس کا اگر بس چلتا تو یہ 1 سال پہلے ہی پاکستان میں مارشل لا لگا کے عمران خان کو جو ہے وہ مروا چکا ہوتا، بھٹو بنا چکا ہوتا، لیکن اس کو ہم نے سختی سے کہا ہے بندے کا پتر بن کے رہا ہے، ملازم تو ہمارا ہی ہے نا، وہ کہتے ہیں وہ بندے کا پتر بن کے رہا ہے۔ اسی طرح بات فرینکٹنس کے اندر ہوتی ہے، اس کو کہا ہوا ہے خبردار عمران خان کو کچھ ہوا، میں کہا جی عمران خان کو کچھ ہوا تو چھوڑتے نہیں، کہتے نہیں وہ اسی لیے تو اس کو اتنی لفٹ نہیں مل رہی کہ اس کو کہا گیا تھا کہ یار اس کو ریلیف دو، لیکن اس نے نہیں دی کیونکہ خان بھی جو ہے وہ ڈیل نہیں کرتا، مانتا نہیں ہے، کہتے خان بھی مانتا نہیں نا جی، ظاہری بات ہے خان نہیں مانتا اور اس لیے ہم خان کو سپورٹ کر رہے ہیں۔ آج رائٹرز نے سٹوری میں لکھا ہے کہ جی خان کے سپورٹر ہیں، ٹیررزم کے چارج عادل راجہ پہ لگا ہوا ہے، یہ انہوں نے اس کے گھر کے اوپر اٹیک کیا تھا، کیوں سپورٹ کر رہے ہیں اس کو؟ بندہ سودا نہیں مکاندا، کھلوتا ہے بندہ، جڑے دا پتر ہے۔ معذرت کے ساتھ میں ذرا تھوڑا جذباتی ہو جاتا ہوں، اور لیکن جذباتی ہونا تو بنتا ہے نا جی، یہ خوش کن جذباتی پن ہے۔ اینڈ دین ناؤ لاجیکلی اسپیکنگ بات تھوڑا سا اس کو کہ کیا یہ کیا بات کر رہے ہیں میرے ساتھ، تو میں کوٹ کرتا ہوں پھر یہاں پہ حسین ندیم صاحب کو، جو کہ حسین ندیم صاحب یہ آپ کو نظر آ رہا ہے کہ بیسیکلی ہی از اے پالیسی ایڈوائزر ہیں امریکہ کے، اور امریکن اکیڈمیشیا میں ان کا بڑا نام ہے، اور انہوں نے اس موضوع کے اوپر جو بات کی ہے میں ان کو کوٹ کرتا ہوں۔ حسین ندیم صاحب نے بڑا واضح طور کے اوپر جو یہ بات میں نے آپ کو کر دی ہے نا وائٹ ہاؤس کے کی طرف سے جو بتائی جا رہی ہے، جو سورسز وائٹ ہاؤس کے اندر سے بتا رہے ہیں، اندر سے ان کے اپنے فون نمبر سے فون کر کے بتا رہے ہیں، اور میں کال بیک کر کے میں کہنا کلو جو میں کرنا وائٹ ہاؤس کے سوئچ بورڈ سے آپ کنیکٹ ہو کے بات کر رہے ہیں جب، ٹھیک ہے، وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ تو وہ کہتے ہیں جناب کہ پاکستان کا جو رول ہے ٹرمپ بورڈ آف پیس کے اندر، حسین ندیم صاحب نے کہا ہے کہ وی ڈونٹ ہیو ٹو ریڈ ٹو مچ انٹو پاکستان رول ان دی بورڈ آف پیس ان پریٹی اٹ از پریٹی obvious سیکورٹی کانٹریکٹر۔ آپ ٹوٹل جو وہ بلیک واٹر کام کر رہا تھا، یا آپ پاکستان کا ٹوٹل سیکورٹی کانٹریکٹر ٹھیکیدار والا کام ہے، چوکیدار والا کام ہے، چوکیدارا کرنے کا کام ہے، ٹھیک ہے۔ وہ کہتے ہیں دیر آر 3 kinds of role for members in board of peace، 3 قسم کے رولز ہیں جو بورڈ آف پیس کے ممبر ہیں، پہلا فائنینشیل پیسے والا، دوسرا پولیٹیکل سیاسی، تیسرا سیکورٹی چوکیدارا۔ اور ایز این آؤٹ سائڈر ٹو دا ایشو پاکستان ڈزنٹ ہیو اے پولیٹیکل رول، پاکستان ایک اس کسی کھاتے میں ہی نہیں ہے، پاکستان انڈین حواسوں کے علاوہ کسی کھاتے میں ہے ہی نہیں، اور آؤٹ سائڈر ہے تو سیاسی رول تو اس کا ہے کوئی نہیں۔ پھر وہ کہتے ہیں certainly doesn't have a financial role، اور یار پیسے تو ہو ہی نہیں سکتے، ان دے کولتے پلے نہیں تیلا تے کردے میں میلا میلا، پیسے تو ان کے پاس رہنے سے ہے ہی نہیں۔ which leave Pakistan with this third role to provide military muscle، مطلب انہوں نے صرف اور صرف کرائے کے اوپر ڈالر کے اوپر اپنی فوج دینی ہے، یہ ان کا رول ہے پاکستان کا، وہ کہتے ہیں۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ یو کین چوز ٹو کال اٹ کاؤنٹر ٹیررزم، اب آپ اس کو چاہے استداد دہشت گردی بولیں، چاہے اس کو پیس کیپنگ بولیں، چاہے اس کو آپ کلونیل فورس بولیں، وہ لکھ رہے ہیں سامراجی فورس بولیں، یہ ٹوٹل آپ کی مرضی ہے کہ آپ کیا بولنا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے، آپ کا باعث کس طرف ہے۔ لیکن یہ وہ کہتے ہیں کہ وہ واحد حقیقت سنگولر فیکٹ نہیں تبدیل کرتا کہ پاکستان کو آفر کیا کیا گیا ہے، ٹھیک ہے، it does not change the singular fact around what Pakistan has offered signed up to deliver۔ کرائے کی فوج آپ نے دینی ہے، اور میں آپ کو تفصیلات کل بتا چکا ہوں ساری کی ساری لائیو سٹریم کے اندر، اس کے ہائی لائٹس بھی آپ کو دے دیں گے، ٹھیک ہے جی۔ صدر ٹرمپ کی ایڈمنسٹریشن اور عرب ریاستوں کے لیے ٹوٹل یہ سینس بنتی ہے کہ ایک غیر عرب مسلمان ملک جیسا کہ پاکستان ہے اس کو یہ ذمہ داری دے دی جائے کہ وہ چوکیدارا کرے، غزہ کے اندر جا کے سیکورٹی دے، اور یہ بڑی سمارٹ موو ہے عربوں کی طرف سے بھی کہ وہ پاسبل سیلف انیلیشن آف پاکستان، لیکن پاکستان کی تباہی کا موجب یہ بن سکتی ہے بات۔ اور یہ جو پاکستانی صاحب ہی ہیں وائٹ ہاؤس کے اندر بھی، جو ان کے کیمپ کے اندر ہیں، جو صدر ٹرمپ کی سورس ہے، وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ یار اگر اسی طرح یہ چلتا رہا معاملہ تو پاکستان جو ہے وہ اس کا ٹوٹنا ایک حقیقت بن سکتا ہے۔ صدر ٹرمپ کو کوئی فرق نہیں پڑتا، یو ایس کو کوئی فرق نہیں پڑتا کہ پاکستان ٹوٹتا ہے رہتا ہے، انہوں نے اپنا کام نکلوانا ہے، اٹس اے بزنس ڈیل، ٹرانزیکشنل ریلیشن شپ ہے، ٹھیک ہے جی، اور ٹرانزیکشن ہو جائے گی، رات گئی بات گئی، ٹھیک ہے، اور یہ والی کہانی، اور آپ کو پتا ہے رات گئی بات گئی کہاں پہ ہوتا ہے۔ تو یہ انہوں نے ہیرا منڈی پورا ملک اگر نہیں بنا دیا تو آپ مجھے بتائیں کیا بنایا ہوا ہے۔
سوال آپ کے پاس چھوڑ کے جا رہا ہوں، جواب دے دیجئے، بہت جلد دوبارہ ملاقات ہوتی ہے، آج ایک اور ویلاگ بھی کرنا ہے، آپ کو اس کی تفصیلات میں بتاتا ہوں۔ پی ٹی آئی کو بھی جواب دینا بہت ضروری ہے، بہت سے معاملات ہیں، لیکن زیادتی میں نہیں کروں گا، لیکن پی ٹی آئی کے اندر سے ہی ہائیسٹ لیول کے اوپر لیڈرشپ سے جو مجھے معلومات ملی ہیں وہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گا مختصر طریقے سے۔